السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ھذا اور ھذہ ان دو اسماء اشارہ کا بیان ہوا تھا، جس میں عربی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ آج کے اس سبق نمبر 2 میں اردو سے عربی میں کس طرح ترجمہ کیا جائے اس کو بتلایا گیا ہے۔ دیکھیے، عربی سے اردو میں ترجمہ کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا یعنی اردو سے عربی بنانا یہ کچھ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہر مشکل کو آسان سمجھنے والے کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، جس کے دماغ میں مشکل ہونے کا ہی خیال و تصور جم جائے تو اس کے لیے تو آسان بھی مشکل ہے۔ لہذا آپ بھی اپنے دماغ میں ہر چیز کے آسان ہونے کا خیال اور تصور بٹھا لیجئے تاکہ آپ کچھ آگے بڑھ سکیں۔ احساس کمتری یہ انسان کو ہر میدان میں پیچھے رکھتی ہے۔ ہمت سے کام لیجئے اور ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیے۔ تو آئیے اب ہم سبق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کس طرح ٹرانسلیشن کرنا چاہیے، دھیان سے سنیے اور دیکھیے۔ یہ ماموں ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہیں کے لیے عربی زبان کے اندر کوئی مستقل لفظ نہیں ہے۔ جیسے انگریزی کے اندر ہے کے لیے از اور آر کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فارسی کے اندر است، ہست، اند اور ہستند کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح گجراتی میں چھ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح عربی کے اندر کوئی مستقل لفظ نہیں ہے، بلکہ جملے اور سینٹنس سے ہی مفہوم ہوتا ہے۔ تو سنیے، یہ ماموں ہے۔ یہاں پر ہے کو بھول جائیے اور یہ اور ماموں یہ دو لفظوں کو سامنے رکھیے۔ سب سے پہلے ہم ماموں کو دیکھیں گے کہ ماموں کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ماموں کے لیے خالن کا لفظ آتا ہے اور یہ مذکر ہے، اس لیے یہ کے لیے ھذا استعمال کریں گے۔ ھذا خالن، یہ ماموں ہے۔ یہ دبلے ہے۔ اب یہ دبلا ہونا ماموں کے لیے کہا جا رہا ہے اور وہ مذکر ہے، اس لیے یہاں پر بھی ھذا ہی استعمال کریں گے۔ ھذا ھزیل، یہ دبلے ہے۔ یہ بہن ہے۔ اب یہاں پر بہن کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ اختن ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر یہ کے لیے بجائے ھذا کے ھذہ استعمال کریں گے۔ ھذہ اختن، یہ لمبی ہے۔ اب یہ لمبی ہونا اسی بہن کے لیے کہا گیا ہے اور چونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے یہ کے لیے ھذہ استعمال کریں گے۔ ھذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے۔ یہ خالہ ہے۔ خالہ کے لیے خالۃ لفظ آتا ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے یہ کے لیے ھذہ استعمال کریں گے۔ ھذہ خالۃ، یہ خالہ ہے۔ یہ بری ہے۔ اب یہ بری اسی خالہ کے لیے کہا جا رہا ہے
اور وہ مؤنث ہیں اس لیے ہادی لائیں گے. ہادی کبیرتن، یہ بری ہے. یہ ماں ہے. ہادی امن، یہ موٹی ہے. ہادی سمینتن، یہ گھر ہے. اب یہاں پر گھر کے لیے لفظ آتا ہے بیتن، اور یہ بیتن مذکر کے لیے ہے، اس لیے یہ کے لیے ہاذا استعمال کریں گے. ہاذا بیتن. یہ گندا ہے. ہاذا وسخن، گندا ہونا یہ گھر کے لیے ہی کہا جا رہا ہے، اس لیے یہ مذکر ہے اور اس کے لیے ہاذا استعمال ہوگا. یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب، یہ پرانی ہے. ہاذا قدیم، یہ کمرہ ہے. اب یہ کمرہ کے لیے عربی لفظ آتا ہے غرفتن، اور یہ غرفتن مؤنث ہے، اس لیے یہ کے لیے ہاذی لائیں گے. ہاذی غرفتن، یہ کمرہ ہے. یہ نیا ہے. اب یہ نیا ہونا کمرے کے لیے ہی کہا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے یہ کے لیے ہاذی استعمال کریں گے. لیکن یاد رہے مؤنث کے لیے عام طور پر اخیر میں تا آتی ہے. عموماً جو بھی مؤنث ہوتا ہے اس کے اخیر کے اندر تا لگی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر ہادی جدیدتن، یہاں تا لگی ہوئی ہے، یہ نیا ہے. یہ بھائی ہے. ہاذا اخن، یہ چھوٹا ہے. ہاذا صغیر، یہ بیگ ہے. ہادی حقیبتن، یہ پرانی ہے. ہادی قدیمتن، یہ رومال ہے. ہاذا مندیل، یہ گھڑی ہے. ہادی ساعتن، یہ بہن ہے. ہادی اختن، یہ لڑکا ہے. ہاذا ولدن، یہ بیگ ہے. ہادی حقیبتن، یہ دروازہ ہے. ہاذا ولدن. ان تمام مثالوں میں ہاذا اور ہاذی جو اس میں اشارہ ہے اس کو ہم یہاں پر مبتدا کہیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ آتا ہے اس کو اس کی خبر کہیں گے. مبتدا خبر کو آپ یوں سمجھیے، جیسے اگر میں یہ کہوں البیت کبیر، گھر بڑا ہے، یہاں پر گھر کے بڑا ہونے کی خبر دی گئی ہے، تو بڑے ہونے کی جو خبر دی گئی ہے اس کو تو کہیں گے خبر، اور جس کے بارے میں بڑے ہونے کی خبر دی گئی، یہاں پر گھر کے بارے میں بڑے ہونے کی خبر دی گئی ہے تو اس گھر کو کہیں گے مبتدا. تو یہاں پر گھر کی جگہ پر یا ہاذا یا ہاذی کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہاذا اور ہاذی استعمال کیا گیا ہے جو مبتدا ہے، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ اس کی خبر ہے. اور مبتدا خبر ملنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں، اور چونکہ اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہاذا ہے ایک مندیل ہے، یا اسی طرح ہاذی ہی ہے ساعتن ہے، اس اعتبار سے اس کو جملہ کہا جاتا ہے. اور اسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اسم سے ابتدا ہوتی ہو، اور چونکہ یہاں پر ہاذا ہاذی یہ اسم ہے اس لیے اس کو اسمیہ کہا جاتا ہے. اور خبریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خبر دی جاتی ہے. تو گویا مبتدا خبر مل کر آپ پورے سینٹنس کو کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ.
امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ سب حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ تاکہ آپ ان اسباق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔